رابعہ نے کہا خالہ میری بات کو ایسے سننا جیسے یہ آج والا واقعہ نہیں ہوا، اور دل سے سننا اور فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا۔ خالہ نے کہا جو بھی بولنا ہے صاف بولو، زیادہ پہیلیاں نہ بھجواؤ۔ رابعہ بولی خالہ میں آپ کو مختصر ساری بات بتاتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا میری شادی کن حالات میں ہوئی تھی، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ خالہ نے کہا مجھے سب پتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو اب اپنے یار بنا لو گی؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ رابعہ بولی خالہ پلیز میری پوری بات آپ ٹھنڈے دل سے سن لیں، آپ پر کوئی پابندی تو نہیں کہ آپ میری بات سے ایگری کرو، آپ ایک بار میری بات سن لو۔ خالہ نے کہا ہاں بولو۔ رابعہ نے کہا خالہ آپ کو پتا ہے میں شادی کے لیے کیوں راضی نہیں تھی، میرا کوئی افیئر نہیں تھا اور نہ ہی میرا کوئی یار تھا، آپ مانے یا نہ مانے لیکن یہ سچ تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے میرے شوہر کی شادی تو نجمہ خالہ سے ہونی تھی، اور گھر والے تو خالہ نجمہ کی شادی کے لیے بھی صرف اس لیے راضی نہیں تھے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو سوچو جو جوڑ نجمہ خالہ کا نہیں تھا اس سے میری شادی زبردستی کر دیں گی۔ آپ کو پتا ہے وہاں میں بیوی نہیں بلکہ ایک شو پیس کی طرح ہوں، میری اولاد نہیں ہو رہی، اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، میرے لیے شوہر نہیں بس دولت دیکھی گئی، مجھے تو ایسا لگا جیسے میں اپنے والدین پر بوجھ تھی۔ خالہ نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم کو ایک شو پیس سمجھتا ہے، تمہارا شوہر کاش ایسا شوہر سب کو ملے اور اولاد بھی ہو جائے گی، ابھی عرصہ کتنا ہوا ہے تمہاری شادی کو؟ رابعہ بولی خالہ وہ مجھے عزت کے لحاظ سے شو پیس نہیں سمجھتا بلکہ اپنی غلام، اپنی بندی، سچ کہوں تو وہ مجھے اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی رکھیل سمجھتا ہے۔ جہاں تک اولاد ہونے کی بات ہے تو سنیں، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، شراب کے نشے میں میڈیسن کھا کے جانوروں کی طرح مجھے استعمال کرتا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں میں ہر رات کیسے گزارتی ہوں، بس جیسے چاہتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ خالہ نے کہا تمہاری کسی بات سے مجھے نہیں لگا کہ تم کو اپنے شوہر سے بے وفائی کرنی چاہیے۔ رابعہ بولی خالہ میں کیسے آپ کو بتاؤں، آپ شادی شدہ نہیں ہو۔ رابعہ کی بات نہ مجھے اور نہ ہی خالہ کو سمجھ رہی تھی، رابعہ کی بات نہ مجھے اور نہ ہی خالہ کو سمجھ آ رہی تھی، وہ بات کرتے ہوئے جذبات میں بہہ رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا جو بہہ رہا تھا۔ خالہ بولی دیکھو رابعہ مجھے لگ رہا ہے تم میرا ٹائم ضائع کر رہی ہو، اپنے گناہ کو جائز کرنے کے لیے میرا خیال اس طرف سے ہٹا رہی ہو۔ رابعہ بولی خالہ کیا کروں، اپنا رشتہ وہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ہر بات کروں۔ خالہ نے کہا رشتے کی بات نہ کرو، رشتہ تو تمہارا ندیم سے بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تم نے وہ سب کہا جو کرنے سے پہلے تم کو مر جانا چاہیے تھا، اور بات کرنے میں تم کو شرم آ رہی ہے۔ رابعہ بولی ٹھیک ہے خالہ پھر سنیں۔ خالہ میرا شوہر ایک عیاش مرد ہے، خالہ میرا شوہر ایک عیاش آدمی ہے، وہ اپنی زندگی اپنی عیاشی کی نظر کر چکا ہے۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں کہ میرا شوہر مرد نہیں ہے، آپ کو بتاؤں وہ مجھے کہاں کہاں سے استعمال کرتا ہے۔ رابعہ اب کی بار بولتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ پہلے دوائی کھاتا ہے پھر مجھے استعمال کرنے کا سوچتا ہے، ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں رابعہ اب چیخ کر خالہ کو کہتی ہے اگر ابھی میڈیسن کا اثر کچھ زیادہ ہو تو وہ مجھے آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے استعمال کرتا ہے، اگر میں منع کروں تو مجھے مارتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ باہر کی عورتوں کو گھر لے کر آتا ہے اور مجھے کہتا ہے جو وہ کرتی ہیں تم بھی ویسا کرو۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ اولاد ایسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر نجمہ خالہ کی شادی وہاں ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ خالہ نے کہا تم یہ سب باجی کو کیوں نہیں بتاتی؟ رابعہ بولی میں بہت بار ان کو بتا چکی ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں وہ کتنے دن اور زندہ رہے گا، صبر کرو اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے اور خاندان میں ان کی ناک نہیں رہے گی، کیونکہ میرا رشتہ انہوں نے سب سے ناراض ہو کر کیا تھا، اب ان کو کیا پتا دولت کے علاوہ بھی میرے کچھ ارمان ہیں۔ خالہ بولی تو کیا تم نے ندیم سے اولاد لینے کے لیے کام کیا ہے؟ رابعہ بولی مجھے پتا ہے کہ ندیم کا یہاں کسی نہ کسی سے کوئی چکر ہے، اب سب آپ کو پتا چل ہی گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ندیم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پہلی رات ہی آئے اور میرے ساتھ سب کچھ کر لے۔ خالہ نے کہا کیا مطلب؟ رابعہ بولی مطلب صاف ہے،
آپ کے کمرے کے علاوہ بھی ندیم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ آپ میرا یقین کریں، وہ میرے پاس خود آیا تھا، میں نے اس کو نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ ندیم آیا ہوا ہے، میں تو سو رہی تھی۔ ندیم آیا اور آتے ہی اس نے مجھے ایسے کیا جیسے اس کو پتا تھا کہ جو بھی یہاں سوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ جو بھی کرے گا وہ اس کو منع نہیں کرے گی۔ رابعہ تھوڑی اونچی آواز میں بولی، بتاؤ ندیم ایسا ہے؟ رابعہ تھوڑی اونچی آواز میں بولی، بتاؤ ندیم ایسا ہی کیا تھا نا؟ تم نے جیسے میں کہہ رہی ہوں، اس وقت تم بالکل نہیں ڈرے کہ جس کے ساتھ تم کر رہے ہو اگر وہ جاگ گئی تو کیا ہوگا؟ میں رابعہ کی بات سن کر کچھ نہ بولا، بلکہ سکتے میں پریشان ہو گیا کہ اب یہ نیا پنگا پڑ گیا ہے، ہر طرف سے سولی پر چڑھے گا تو ندیم ہی چڑھے گا۔ خالہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اب خالہ کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ رابعہ بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں، کوئی کچھ بھی کرے کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے اگر آپ صحیح طرح تلاش کرو یا ندیم سے پوچھو اس کا کس سے ٹائم سیٹ تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خالہ بولی، تم چھوڑو اس بات کو، آگے بتاؤ کیا بتا رہی تھی؟ خالہ اب کافی نرم پڑ چکی تھی۔ رابعہ بولی، میں یہی بتا رہی تھی، پہلے مجھے ندیم کا ساتھ برا لگا، لیکن بعد میں آگے سے آگے کام ہوتا گیا اور مجھے پہلی بار اس رات سکون سے نیند آئی تھی۔ مجھے پتا ہے ندیم مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ وہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مرد ویسا نہیں ہوتا جیسا میرا شوہر ہے۔ خالہ آپ مانو یا نہ مانو، اس کی جس نے بھی ٹریننگ کی ہے بہت ہی ٹھیک کی ہے۔ اس کو عورت کو سکون دینے کا پتہ ہے، اور میں جانتی ہوں اس کو جس نے بھی ٹریننگ دی ہے وہ بھی اس گھر میں ہے۔ خالہ بولی، کون ہو سکتا ہے اس گھر میں؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسا۔ خالہ نے بہت مشکل سے اتنا ہی کہا۔ رابعہ بولی، آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن مجھے مامی فرا لگتی ہیں۔ رابعہ کی بات سن کر خالہ نرگس کی بھی جان میں جان آئی، اور خالہ بولی، رابعہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہے، تم دفع کرو، ہم کو کسی سے کیا لینا۔ خالہ نے اس بات کو ختم کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ یہی خالہ کی دھمکی تھی۔ خالہ نے کہا، تم نے اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا، اور اب کیا تم کو اولاد چاہیے ندیم سے؟ رابعہ بولی، مجھے اولاد ہی نہیں چاہیے، عورت کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے جو ندیم سے مجھے ملی۔ میرا شوہر مجھے خوش رکھتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتی، اور قسم کھاتی ہوں اپنے شوہر کے بعد ندیم پہلا ہے جس سے میں نے کیا ہے۔ اب چاہے آپ مجھے ہیرا منڈی بٹھا دو یا کہیں اور، آپ کی مرضی۔ خالہ بولی، سوری رابعہ، میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے تم لوگوں کا پتہ چلا میں کافی پریشان تھی، میں نہ تم کو ایسے سمجھتی تھی نہ ندیم کو، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ خالہ اٹھی اور رابعہ کو اپنے پاس چارپائی پر لے آئی اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تب خالہ نے مجھے دیکھا اور کہا، بہت بڑے ہو گئے ہو نا، مجھ سے اپنی باتیں چھپاتے ہو۔ میں چپ کر کے منہ جھکائے کھڑا رہا۔ خالہ بولی، ایک بات یاد رکھنا، گھر میں تم دونوں نے اب ویسے ہی رہنا ہے جیسے پہلے رہتے تھے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ نہ ہو اس بات کا سب کو پتہ چل جائے۔ میں اور رابعہ خالہ کی بات پر چپ ہی رہے۔ تب خالہ نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا، میں ان کے پاس گیا اور ان کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ وہاں سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ میں اور رابعہ چارپائی پر ہی بیٹھے رہے۔ تب رابعہ بولی، شکر ہے سب معاملات ٹھیک ہو گئے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر خالہ تمہاری باتوں میں نہ آتی تو سوچو کیا ہوتا۔ رابعہ بولی، کیا مطلب؟ میری باتوں میں نہیں آتی، میں نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ میں نے کہا، لیکن جو تم نے کہا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولی، اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ایک بات اور، اگر قصور تمہارا ہوتا بھی تو بھی میں اپنے سر لے لیتا ہوں۔ میری اس بات سے رابعہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میں نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور میں اس کو شروع کر دیا۔ ابھی ہمیں 1 منٹ ہی ہوا ہوگا ہم کو کھڑے ہوئے کہ خالہ کی آمد کمرے میں ہو گئی، اور ہم دونوں تو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہم کو خالہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ خالہ نے کھانستے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع دی، اور جیسے ہی ہم کو خالہ کی آمد کی خبر ہوئی ہم نے فوراً ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اور شرمندہ شرمندہ خالہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ خالہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ہم دونوں کو پہلے والی پوزیشن میں ساتھ بٹھا لیا اور بولی، اگر کچھ باقی رہتا ہے تو میں دوبارہ باتھ روم میں چلی جاؤں کیا؟ خالہ کی بات پر رابعہ فوراً بولی، نہیں خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو میں ندیم سے کہہ رہی تھی،
رابعہ نے بھی اتنا ہی کہا تھا، تب خالہ بولی، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا کہانی اچھی لگی تو ویڈیو